بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، اس میں لیکچر نمبر 21 میں ہم ارادہ یرید ارادتن فعل مزید فی یعنی باب افعال کا استعمال ہم اس میں دیکھیں گے، اور اعراب کی 9 اقسام یا اسم متمکن کی 16 اقسام میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم اکٹھی ہی ان کو ایک ہی لائیو سیشن میں کر لیں گے۔ وہ انشاءاللہ ان کے جب یعنی آخر تک بات پہنچ جائے گی، نیا ٹاپک شروع ہوگا، تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ان کو مختصراً ڈسکس کر لیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ کلیئر ہو جائیں۔ ایک چیز ہم اس میں پڑھیں گے، ذو کی حالت نصبی اور غیر منصرف کے اعراب کی چند مثالیں۔ الدرس السادس عشر 16واں سبق ہے جی۔ اس میں آپ نے جیسے میں نے بات کی ارادہ یرید ارادتن، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ اس کی کچھ ضمائر، کچھ صیغے، کچھ الفاظ آپ کے یہ سامنے ہیں۔ یرید وہ چاہتا ہے، اسی طرح ماذا ترید یا بلال، بلال آپ کیا چاہتے ہو یا تجھے کیا چاہیے بلال۔ ارید ماء مجھے پانی چاہیے۔ ماذا تریدون یا اخوان بھائیو تم کیا چاہتے ہو یا تمہیں کیا چاہیے۔ یہ اس طرح کے مفہوم میں آپ جو ہے ارادہ یریدو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ذو کے حوالے سے یہاں بات دیکھیں کہ ذو جو ہے پچھلے لفظ کے لیے صفت بنے گا، تو پچھلے لفظ کا اگر اعراب ہے رفع والا تو ذو پڑھیں گے، اگر اعراب نصب والا ہے تو ذا پڑھیں گے، اور اگر اعراب جر والا ہے تو زی پڑھیں گے۔ ذو کی مثال تو آپ کے سامنے موجود ہے، فی فصلنا طالب ذو شعر طویل، ہمارے درجے میں ایک لمبے بالوں والا طالب علم ہے۔ اور جو ہے نصب کی ذا کی مثال بھی آپ کے سامنے، رأیت طالبا ذا شعر طویل۔ اسی طرح ارید مصحفا ذا حرف کبیر۔ تو جب یہ ذو کا لفظ یا ذا کا لفظ کسی ایسے لفظ کی صفت بنے جو حالت نصب میں ہو تو ہم اس کو ذا پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری چیز میں نے ابھی بات کی کہ اگر کسی ایسے لفظ کی صفت بنے جو مجرور ہے تو اس صورت میں زی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر کہ مررت برجل ذی ثیاب ابیض، مثال کے طور پر ذی ثیاب ابیض، مررت برجل ذی ثیاب ابیض، کہ میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا ذی ثیاب ابیض جو کیا نام ہے سفید کپڑوں والا تھا۔ تو اب یہاں یعنی ذو بھی نہیں ہے، ذا بھی نہیں ہے، بلکہ زی ہے، چونکہ جس کی صفت یہ لفظ بن رہا ہے وہ صفت مجرور ہے۔ ایک اور بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ عمر، اس میں واو پڑھا نہیں جاتا، اور لکھا کیوں جاتا ہے؟ عمر کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کہ عمر جو ہے وہ غیر منصرف ہے اس لیے عمر عمرہ پڑھا جاتا ہے، لیکن عمرن 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 یہ منصرف ہے، اس سے اور اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے عمرن 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 اس میں واو لکھا جاتا ہے، لیکن عمر میں واو نہیں لکھا جاتا۔ یہ چیز آپ کی یعنی سبق سے متعلق باتیں تھیں۔ یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے 109، آپ سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ جی زی والا ذرا دوبارہ بتا دیں، یہ زو والا تو ٹھیک ہے سمجھ جا گئے، تو زا جو ہے نا حالت نصبی میں صرف نے عرض کیا مفعول کے ساتھ آئے گا، لیکن زی کس صورت میں آئے گا سر؟ زی جب آپ ایسے لفظ کی صفت بناتے ہیں جو صفت مجرور ہے، مثلا با حرف جارہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے، برجلن، اب باز شروع میں آیا ہوا ہے تو برجلن، اب رجلن کی صفت بنا دے زی والے لفظ کو تو ظاہر ہے پھر وہ زی آئے گا، نہ زو آئے گا نہ زا آئے گا۔ یہ جو زو آیا ہے یہ زو کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ ایسے لفظ کی صفت بن رہا ہے جو مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، اور یہ زا اس لیے آیا ہے کہ یہ ایسے لفظ کی صفت بن رہا ہے جو حالت نصب میں ہے۔ ظاہر ہے
اب اسی سے قیاس کر لیں کہ اگر یہ کسی ایسے لفظ کی صفت بن جائے جو مجرور ہے تو وہ کیا ہوگا پھر؟ ذو ہو یا ذا ہو یا ذی ہو، کیا ہونا چاہیے؟ ذی ہوگا. اس کی ذی ہو. مثال کے طور پر مررت بزید ذل، کس طرح مثال دیں گے سر؟ جی میں لکھ دیتا ہوں مثال. جی ویسے زیدن کے بجائے نا آپ اس کو کر لیں رجل. چلیں بزیدن ذی العلم کر دیں. مررت بزیدن ذی العلم مثال دے رہا ہوں. ویسے یہ اتنا اچھی مثال نہیں ہے کہ اس میں کوئی فصاحت بلاغت نہیں ہے. مررت برجل اگر کر دیں تو وہ ذرا اچھی ہو جائے گی. برجل. کیونکہ استاد جی میرے خیال سے اس کے ساتھ وہ آ جاتا ہے، مطلب معروف نہیں آتا. اگر وہ اس کا تعریف کرو گے تو یا معروف بھی آ سکتا ہے، جس طرح زید معروف ہے اور رجل غیر معروف ہے تو یا آ سکتا ہے. جی جی آپ دیکھیں نا، یہ طالباً کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. جی کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. تو جب جی یہ جی جی معرفہ نہیں ہوگا نا تو ذو کے بعد والا لفظ بھی معرفہ نہیں ہوگا. فرق ذرا ٹھیک ہے سمجھے. یہ ابھی ہم ایک ٹھیک ایک ایکسرسائز کریں گے نا کہ جب ٹھیک ہے. ذو سے پہلے والا لفظ اگر نکرہ ہے تو ذو کے بعد والے جو لفظ ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی نکرہ. اور اگر یہاں زید کا لفظ ہوگا تو پھر ذو کے بعد یا ذی کے بعد لفظ کون سا آنا چاہیے؟ معرفہ آنا چاہیے. مثال کے ٹھیک طور پر اگر میں کہوں فی فصلنا الطالب، ہماری کلاس میں طالب علم ہے. اب جب میں ذو لگاؤں گا وہ کروں گا ذو الشعر الطویل. کیا لکھوں گا؟ ذو الشعر. ٹھیک ہے، وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، الف لام والا. جی جی. باقی ذو ذا ذی کے اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اسی طرح ہی رہے گا. ٹھیک. اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ با راجل پہ نہ داخل کریں، ذی پہ ہی داخل کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. بذی یعنی ذا ذو ذی. ذو جو ہے یہ حالت رفع ہوتی ہے، ذا حالت نصب ہے اور ذی حالت جر ہے. آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ پڑھ چکے ہیں یہ. اس کا اعراب بھی وہی ہے. آپ نے پڑھ رکھا ہے نا اخو کا، اخا کا اور اخی کا، یاد ہے؟ افیق. جی جی. تو یہ ذو کا اعراب بھی وہی ہے. حالت رفع میں ذو، حالت نصب میں ذا اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ ذی. جی جیسے اخو، اخا، اخی. کلیئر ہو گیا جی؟ ہاں استاد جی یہاں پر جو حالت جر اس کا شو کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ذال کے ساتھ کسرہ نہیں بلکہ جو یا ہے ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. یہ نا جب آپ اعراب، یہ یا ہی ہے، کسرہ نہیں یا ہی ہے، اور یا سے پہلے زیر ہے. یہ نا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اخو اور اخا اور اخی کا اعراب ہے یہ اعراب کی یعنی صورت ہے حرف، اعراب حرفی کی صورت ہے. اب تک آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی رفع کی حالت ہوتی ہے دو پیش زیدن، نصب کی حالت ہوتی ہے زیدن، اور جر کی حالت ہوتی ہے جی زیدن. لیکن ایک رفع نصب جر کی علامتیں یہ بھی ہیں واو الف یا. ٹھیک ہے جی. واو سے پہلے والے حرکتی. جی رفع کی علامت ہے واو سے پہلے والے حرف پر پیش اور واو، یہ بذات خود رفع کی علامت ہے. الف اور الف سے پہلے والے حرف پہ زبر، یہ کیا ہے؟ حالت نصب ہے. اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، یہ کس کی علامت ہے جی؟ جر کی علامت ہے. جر کی علامت. اب آپ یہ بی سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا آپ کو، یا زی سے مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا جی، اور کوئی بات؟ یہ ذرا ایک لفظ دیکھیں، الابنا. بچے کہہ رہے ہیں نرید اشیاء کثیرتن.
تو یہ اشیاء یہ لفظ کیا ہے جی؟ اس پہ اشیاءن کیوں نہیں ہے؟ منصرف میں تو نہیں پتا. جی ہاں جی علماء کرام. استاد جی جمع کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، یہ غیر منصرف ہے. یہ وزن جو ہوتا ہے نا، یہ کیا، یہ وزن کیا کہلاتا ہے؟ غیر منصرف کا وزن. اب غیر منصرف پہ تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے جی. تنوین کا کیا مطلب ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2. جی استاد جی لیکن اس کا جو شیئن ہے وہ تو اس میں تو آتا ہے شیئن شیئن. تو وہ منصرف ہے نا، اس کا واحد منصرف ہے. ایسے ہی ہے جیسے مسجد کا لفظ منصرف ہے، لیکن اس کی جمع جو ہے مساجد، وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک. اور ایک اور بات یہاں نوٹ کریں، آپ پڑھ چکے ہیں، اشیاء تو جمع ہے، اس کی صفت واحد آئی ہوئی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں جی غیر ذیل وقول سر. جی بالکل صحیح. جی ہاں بالکل بالکل غیر ذیل. اشیاء جو ہے نا، یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اور آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کسی جگہ کچھ چیز نہ سمجھ آئی ہو اس پیج پہ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اب آگے بڑھتا ہوں. ہاں جی، یہاں ایک رنگوں کی بات ہو رہی ہے. تو رنگوں کے جو الفاظ ہیں، اسود، احمر، اصفر، ابیض، یہ سارے کے سارے واحد مذکر ہیں. ان کی مؤنث آتی ہے بیضاء، سودا، حمراء وغیرہ وغیرہ. تو اگر مذکر کی بات کریں گے تو ابیض، اسود، احمر، اصفر. اور جب یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوں گے تو بیضاء، خضراء، زرقاء وغیرہ وغیرہ آئے گا. اور جو دیکھیں ان کی جو جمع ہوتی ہے نا، جمع ان کی یہی آئے گی، حمر، فعل کے وزن پر. کس کے وزن پر آئے گی؟ فعل. چاہے وہ مذکر کی ہو چاہے مؤنث کی ہو. تو من ہؤلاء الرجل السود، یہ اسود کی جمع. واولئک النساء السمر، یہ کالے مرد اور گندمی عورتیں کون ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کی جو جمع ہے وہ فعل کے وزن پر ہے، یا فعل کے وزن پر ہے. آخر یہ جو ہے اخرا کا مؤنث ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اور یا دوسرا. یہ چیزیں آپ بالکل پڑھ چکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جی، اس پیج پہ دیکھیں. یا ابتی، عائشہ کہہ رہی ہیں یا ابتی انت اشتریت لی ملفا قبل اسبوع، آپ نے میرے لیے ایک فائل ہفتہ پہلے خرید. ملف کہتے ہیں فائل جو اس میں ڈاکیومنٹ رکھے جاتے ہیں. تو ارید الان ملفا آخر، اب مجھے ایک اور فائل چاہیے. ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے نسخے کو. مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے نسخے. جی بالکل. معجم کسے کہتے ہیں؟ معجم ڈکشنری کو میرے جی خیال سے. بالکل، ڈکشنری. اللہ اکبر. جی آگے بڑھتے ہیں. اس علیہا، یہ دیکھیں اس علی امر کے 6 سیغے ہیں، ان میں جو چوتھا سیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس علی، اور اس کے ساتھ ضمیر استعمال ہوئی ہے ہا. قماش کہتے ہیں کپڑے کو. جی تمارین کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو نمبر 1 تمرین ہے یہ آپ خود کریں گے، سبق کی بیس پر ہے. سبق کو سامنے رکھیں. متى يذهب الاب الى السوق،
والد صاحب بازار کب جائیں گے؟ تو آپ نے سبق سے ڈھونڈنا ہے کہ کب جائیں گے. تو آپ نے جواب دینا یذهب الاب الى السوق، فرض کر لیں جی صباحا بعد الظہر وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی آپ. آگے چلتے ہیں. صحیح ما یلی، یہ بھی گرامر کے اعتبار سے غلطی نہیں ہے، صرف انفارمیشن جو ہے وہ درست یا غلط ہے. یرید عمر قلما ازرق، ممکن ہے کہ وہ نیلا پہننا چاہتا ہو بلکہ اسے کچھ اور چاہیے ہو. تو آپ اس میں وہ بھی سبق کے حساب سے درستگی خود کر لیں گے. میں آگے بڑھتا ہوں. 3 نمبر تمرین ہے. جی غلام مصطفیٰ صاحب آپ آغاز کریں. جی استاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضع فی الفراغ فیما یلی الفعل یرید بعد فیما یلی اسناد. فعلا، یہ ذرا اعراب واضح کریں. فیما یلی الفعل یا فیما یلی الفعل؟ جی فیما یلی الفعل یرید بعد اسناده الى الضمائر المناسبة یا ضمائر المناسبة. جی ماذا کہنا کیا چاہ یا رہے ہیں؟ اخوان. جی جی کہنا یہ کیا؟ خالی جگہ پر کریں، درجہ ذیل خالی جگہ پر کریں. فعل یریدو، یریدو کے نہیں فعل آپ سے دیکھیں زا کا ترجمہ ہوتا ہے کیا میں نے بتایا ہے؟ رکھیں یا پر کریں. جی پٹ، فل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جی جب پٹ. خالی جگہ پر کرتے ہیں نا اس کے لیے اور لفظ استعمال کرتا ہے. کیا استعمال کرتا ہے وہ؟ fill in the blanks. نہیں وہ انگلش والے کرتے ہیں نا، عربی والے کیا کرتے ہیں؟ پر کریں. جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو خالی جگہ پہ لکھیں. اور بھی میرے خیال اب میرے ذہن میں بھی لفظ نہیں آ رہا، لیکن بہرحال وہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں پیچھے جو اس طرح کی تمارین آئی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ خالی جگہوں کو پر کرے. چلیں، لیکن اکثر جگہوں پہ آپ کو یہی ملے گا ضعف الفراغی فیما یلی. جی اچھا تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ذا کا مفعول بھی کون ہے؟ فراغ، فی الفراغ. نہیں ذا کا مطلب املا، یعنی رکھیں. املا. تو اس کا جو الفعل جو لفظ ہے نا، الفعل فعل، یہ مفعول بھی فعل. ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ درج ذیل جملوں میں خالی جگہ میں فعل کو رکھیں. دوبارہ کریں ترجمہ. جی درجہ ذیل خالی جگہ میں فعل کو رکھیں. فعل کو رکھیں. اب فعل کیا ہے؟ وہ یریدو، یعنی یریدو والے فعل کو رکھیں. درج ذیل خالی جگہ میں یریدو والے فعل کو رکھیں، لیکن کب؟ بعد اسنادہ الی الضمائر المناسبہ، وہ جو سیاق و سباق ہے اس کو پہچانتے ہوئے اس کی مناسب ضمائر کی طرف نسبت کرنے کے بعد. اب وہ ضمائر کیسے پتہ چلیں گی؟ ظاہر سیاق و سباق سے ہمیں آئیڈیا ہوگا. ہاں جی پہلا جملہ بولیں. جی ماذا خالی جگہ یا اخوانو، یا اخوان جمع ماذا تریدون یا اخوانو. جی ماذا تریدون یا اخوان، کیونکہ یا اخوانو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی مخاطبین ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے بھائیو تم کیا چاہتے ہو یا تمہیں کیا چاہیے. آگے اختی خالی جگہ هذا القلم. اختی تو اختی تريد هذا القلم. جی اختی ترید هذا القلم، کہ میری بہن میری اس قلم کو چاہتی ہے یا یہ قلم چاہتی ہے. کون سا صیغہ بنے گا؟ یہ جی واحد مذکر، واحد مؤنث غائب. جی واحد مؤنث غائب یعنی تھرڈ پرسن کا بنے گا، اور یعنی کہ مؤنث کا بنے گا. ہاں جی آگے بڑھتے ہیں. جی شاہ ولی خان صاحب آپ کریں ذرا پھر. جی هذا استفهام هذه المجلة يا ليلى، أتريدين هذه المجلة يا ليلى. جی يا دوبارہ. ليلى أتريدين. آواز آپ کی کم آ رہی ہے، ذرا اونچی کر لیں. أتريدين هذه المجلة يا ليلى. هذه المجلة کہ هذه المجلتی؟
هذه المجلة جی بالکل. کیا ترجمہ ہے؟ یا لیلا کیا آپ کو یہ مجلہ چاہیے؟ جی. تو یہ آپ یعنی اس میں دیکھیں کون سا سیگا بنتا ہے یہ واحد مؤنث حاضر کا ہے. جی واحد مؤنث حاضر کا. بالکل آگے بڑھیں. صحیفة تريد ام مجلة یا اخی؟ اصحیفتن ترید کیا آئے گا؟ صحیفتن تريد ام مجلة یا اخی؟ جی کیا یا صحیفتن کیوں پڑھا ہم نے؟ صحیفتن یہ مفعول آ رہا ہے سر یہاں پر، مفعول بھی. ہاں جی بالکل مفعول بھی ہے. تو یا اخی کی مناسبت سے ہم نے جو سیگا لگایا، جو لفظ لگایا ہے، وہ لفظ ہے واحد مذکر مخاطب حاضر. جی حاضر کہہ لیں. جی آگے بڑھیں. انا اريد اشیاء کثیرة من السوق. جی آگے ہیں جی حزب الرحمان صاحب. یا حزب الرحمن این انت؟ وسلمان احمد شیخ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ماذا تريدنا یا اخواتی؟ جی ماذا تم ماذا تريدنا یا اخواتی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ہے بالکل. کیا مطلب ہے؟ میری بہنوں تم لوگ کیا چاہتی ہو؟ کہ تم لوگ کیا چاہتی ہو. بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھیں. جی نحن نريد مصحفا صغيرا. مصحفن صغیرا. جی ہم چھوٹا صحیفہ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں. جی بالکل آگے بڑھیں. الطلاب يريدون دفاترهم. دفاترهم. جی طالب علم چاہتے ہیں رجسٹر. اپنے رجسٹر. جی آگے جو ہے نا کون ساتھ شامل ہوں گے؟ جی اعجاز بھائی. اعجاز بھائی تو تیسرے سیمسٹر میں ہے. جی آپ کا جو ہے نا ہاں جی طیبات صاحبہ سفر میں ہیں، وہ نہیں سنا پائیں گی. جی جی استاد جی میں آپ کہتے ہیں سنائیں. المدرسات تريدون الطباشیر. غلط پڑھ رہے ہیں. المدرسات تردنا سوری نہیں جی. تریدنا تو آتا ہے جمع مؤنث. یریدنا الطباش. یریدنا. تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھی بتانے میں ماہر ہیں. یریدنا المدرسات یریدنا الطباشیر. طباشیر کسے کہتے ہیں؟ چاک کو استاد. جی چاک کو استاد. تو استانیوں کو چاک چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع کی گردان میں مختلف صیغوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم یہ مشق کر رہے ہیں. کس فعل کی؟ ارادہ یریدو کی. ٹھیک ہے. ارادہ بھی نہیں بلکہ یریدو فعل مضارع کی مشق ہو رہی ہے. تو اس کی گردان کون سنائے گا یریدو کی؟ کوئی سنا دے ذرا جلدی سے مجھے. جی استاد جی میں سناتا ہوں. جی سنائے. ارادہ یرید ارادتن اس کا بنے گا یرید یریدا یریدون ترید تریدا یریدنا. یرید یریدانی یریدون. جب تک کوئی فعل کے شروع میں حرف جزم یا حرف نصب داخل نہ ہو ناصبہ، تو آپ یہ نون کو حذف نہیں کر سکتے. یریدو کے بعد کیا آئے گا؟ یریدانی یریدون. ترید. ہاں پڑھیں ذرا. یرید یریدانی یریدون ترید تریدانی یریدنا. جی ترید تریدانی تریدون تریدین تریدانی تریدنا. ارید نرید.
جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ آپ کے المدیر کے بعد کیا لگے گا؟ آسان سا لفظ ہے یرید. یرید. المدیر یرید قائمۃ اسماء الطلاب. قائمہ کہتے ہیں فہرست کو. وہ ناظم صاحب جو ہے طلباء کے ناموں کی فہرست چاہتے ہیں یا ان کو چاہیے. چوتھا جو سوال ہے نا یہ آپ اس میں گروپ ڈسکشن ہے, میں بتا دیتا ہوں. ویسے تو انہوں نے استاد صاحب کے ذمہ لگایا ہے کہ یسأل المدرس کل من الطلاب هذین السؤالین, کہ استاد جو ہے وہ طلباء میں سے ہر ایک طالب علم سے یہ دو سوال کرے, ماذا ترید, اور دوسرے نمبر پہ سوال کرے ماذا یرید زمیلک, تم کیا چاہتے ہو, تمہارا کلاس فیلو یا دوست کیا چاہتا ہے. علی مرحلتین, دو مرحلوں میں. فی المرحلۃ الاولی, پہلے مرحلے میں یحدد المدرس جواب الطالب ویتم ذلك اما بالاشارۃ الی اشیاء واما بکتابۃ اسماء اشیاء علی السبورۃ بکتابۃ اسماء اشیاء علی السبورۃ وفی المرحلۃ الثانیۃ یکون الجواب غیر محدد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں استاد صاحب محدود کر دے طالب علم کے جواب کو. یحدد المدرس جواب الطالبی, طالب علم کے جواب کو محدود کر دے. ویتم ذالک, اور وہ اس طرح اس کو مکمل کرے اما بالاشارۃ الی اشیاء, یا تو کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہے ماذا ترید, اب وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ اب آپ نے یہ جواب دینا ہے. مثلا جوال, ارید الجوال, ارید القراسہ, ارید الدفتر, مثال کے طور پر. اور یا پھر وہ اشیاء کے نام وائٹ بورڈ پہ لکھ کے محدود کر دیں. یہ مرحلہ ہوگا. دوسرے مرحلے میں ان کے جواب جو ہے وہ حد محدود نہ ہو, وہ جہاں جو مرضی جواب دینا چاہیں. جی اگلا حصہ جو پانچواں ہے, آپ نے لیکچر سنا ہے, اس وجہ سے میں ذرا سپیڈ کے ساتھ بڑھتا ہوں. کہ ضعف الفراغ فیما یلی مؤنث الاسماء الدالۃ علی الالوان کما هو موضح فی الامثلہ. کہتا ہے کہ خالی جگہ, درج ذیل خالی جگہ میں رکھیں مؤنث الاسماء, اسماء کے مؤنث کو رکھیں. اچھا کون سے اسماء؟ الدالۃ علی الالوان, وہ اسماء جو رنگوں پر دلالت کرنے والے ہیں. کس طرح رکھنا ہے؟ کما هو موضح فی الامثلہ, جیسے کہ مثال میں وضاحت کی گئی ہے. قلم احمر سے کیا بنے گا؟ حمراء. جی حقیبۃ حمراء. شعر اسود سے لحیۃ سوداء, یعنی مذکر کے لیے صفت مذکر, مؤنث کے لیے صفت مؤنث. جی اب یہ تین مثالیں انہوں نے دی تھی. مندیل ابیض ورقۃ بیضاء. آگے بالکل آسان ہے, آپ خود ہی کر لیں گے. اصفر سے صفرا, اخضر سے خضرا, اسمر سے سمرا. جی اقرأ ما یلی متأملا الاسماء الدالۃ علی الالوان, کہ درج ذیل کو پڑھیں لیکن غور و فکر کرتے ہوئے ان اسماء کے بارے میں جو رنگوں پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ میں نے ترجمہ لیکچر میں سارا کر دیا تھا, آپ نے وہاں سے سن لینا ہے. اب آ جائیں ضعف الفراغ فیما یلی کلمۃ تدل علی لون مناسب. مناسب رنگ جو بھی بنتا ہے اس کا وہ آپ نے فل کرنا ہے. آپ کے سر کے بال, ہاں جی کیا ہیں؟ شعر رأسی کا اسود. اسود. اس میں سودا تو نہیں کہیں گے؟ نہیں, لحیہ سودا ہو جائے گا کیونکہ وہ مؤنث ہے. کا سودا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. حقیبتی, ہاں جی کیا ہوگا؟ سودا. جی حقیبتی سودا. کسی کا حقیبتی زرقا بھی ہو سکتا ہے, نیلا. کسی کا حقیبتی کیا ہو سکتا ہے؟ صفرا بھی ہو سکتا ہے, پیلا. کسی کا نہیں یہ بیمار نہیں ہے, یہ رنگ ہے. اور کسی کا حقیبتی جو ہے نا وہ بیضا بھی ہو سکتا ہے, شاید بھی. استاد اکثر تو ہمراہ ہوتا ہے, ہمراہ. چلے جی, کسی کا حقیبہ میں اس کو کہتے ہیں.
یہ رنگ ہے، جو ہوگا آپ نے وہ بتانا ہے. ہاتھی قلمن، ہاں جی ازرق ازرقا، ٹھیک ہے جی. اس میں جی آپ ازرقان نہیں مذکر. کر سکتے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہیں. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں رنگوں والے، یہ سب الفاظ کیا ہیں جی؟ غیر غیر منصرف. منصرف. اس وجہ سے قال من کے ساتھ تو آپ دو زبریں دیکھ رہے ہیں، لیکن ازرقان نہیں کہیں گے، ازرقا کہیں گے. وورقتن زرقاء نہیں، ورقتن بیضاء بیضاء ہونا چاہیے. بیضاء. پین نیلا ہے تو ورق کیا ہونا چاہیے؟ سفید. تو یہ اسی طرح آپ اس کو مکمل کریں گے، کر لیں گے جی. انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد میں 8 نمبر تمرین کی طرف بڑھتا ہوں. تأمل ما یلی، درج ذیل پہ غور کریں. خالد، حامد، علی، ہشام، یہ سارے کے سارے نام منصرف ہیں، لیکن جو عمر، ظفر، حبل، زحل، یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں. تو بعض نام غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں. آگے بڑھیں. هذا الطالب اسمه عمرو، یہ اب عمر اور عمر میں فرق سکھا رہے ہیں. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. اگر لفظ ہوگا عمر تو اس میں ساتھ واو لکھیں گے اور اس پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی آئیں گے. اگر لفظ ہوگا عمر اس میں ایک تو واو نہیں لکھیں گے، دوسرا اس کے ساتھ دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی نہیں آئیں گے. تو یہ اسی کی مشق ہے. اقرا ما یلی، یہ آپ نے آخر اور اخرا کی مشق ہے جو ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے. اگر کسی لفظ یہاں کا پر ترجمہ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی شاہ ولی خان صاحب. یہاں پر یہ عمر کیا غیر منصرف ہے جس پر یہ تنوین نہیں آتا؟ جی جی، عمر کا لفظ غیر منصرف ہے. عرب لوگ اس کو غیر منصرف کے طور پہ ہی پڑھتے ہیں. اور جو عمر کا لفظ ہے وہ منصرف ہے، اس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر آ سکتی ہیں. جی یہ جو 10 نمبر تمرین ہے اس میں آخر اور اخرا کا سمجھایا گیا ہے. باقی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی لفظ پوچھنا ہو تو. جی 11 نمبر حصے میں آپ کو کہا آخر اور اخرا کی ہی مشق ہے، وہاں ریڈنگ تھی اور یہ مشق ہے. درست اللغت الترکیۃ فلغت اخرى، میں نے ترکی زبان اور ایک اور زبان سیکھی. اسی طرح آپ چلتے جائیں. کتبت رسالۃ الی ابی ورسالۃ اخرى، یعنی جب مؤنث ہوگا تو اخرا کا لفظ آئے گا، جب مذکر ہوگا تو اس وقت کیا لفظ آئے گا جی؟ آخر. آخر. اور میں جو آپ سے بات کر رہا تھا زا اور زو کی مشق، وہ یہ آ گئی ہے. میں اس کے ایک دو جملے آپ کو خود کروا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود کر کے مجھے بھیجنی ہے. یہ 12 نمبر مشق آپ نے مجھے بھیجنی ہے. ذرا توجہ کریں. ایک بات تو میں نے یہ سمجھائی ہے کہ اگر زو سے یا زا سے پہلے والا لفظ نکرہ ہے تو زو اور زا کے بعد والا لفظ بھی کیا ہوگا؟ نکرہ. جی اگر زو اور زا کے پہلے والا لفظ معرفہ ہے، الف لام والا ہے، تو پھر لازماً آپ جو زو کے بعد والے الفاظ ہیں ان کو بھی معرفہ ہی بنائیں گے. مثالیں جو دی ہیں اس میں آپ غور کریں تو زو اور زا سے پہلے والے الفاظ نکرہ ہیں، اس لیے زو کے بعد والے الفاظ بھی نکرہ ہیں. پہلی مثال پہلے یعنی جملہ دیکھیں. عندی دفترن، اب دفترن نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ. تو کیا لگے گا پھر؟ ذو غلاف جمیل. غلاف جمیل. یرید دفترن زا، زا کیونکہ دفترن منصوب ہے اس لیے زا لگے گا. اور رأیت مع المدیر رجلا، یہ رجلا بھی نکرہ ہے تو کیا لگے گا؟ زا زا یعنی منصوب بھی ہے. اب الطالب الجدید کو دیکھیں، یہ معرفہ ہے تو زو کے بعد والا جو لفظ ہے وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ. النزارۃ این بالجمیلۃ. الطالب الجدید ذو النظارۃ الجمیلۃ، وہ یعنی نیا طالب علم، خوبصورت چشمے والا نیا طالب علم کہاں ہے؟ تو یہ مشق آپ نے اس طرح مکمل فرما لینی ہے. 13 نمبر تمرین کی طرف ذرا غور کریں. تأمل الامثلۃ الآتیۃ لما الموصولہ،
یہ درج ذیل مثالوں میں غور کریں، یہ جو اس میں ما ہوگا یہ نافیہ نہیں ہے، یہ ما موصولہ ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جو سے. آکلو ما تاکلو، کھاؤ گے میں کھاؤں گا، یعنی الشیء الذی تاکل، وہ چیز کھاؤں گا جو تم کھاؤ گے. ماذا تشرب یا ابا بکر، یہ ماذا جو ہے نا یہ سوالیہ ہے، لیکن اشرب ما تشرب میں جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے. ترجمہ اس کا یہی ہے، جو تم پیو گے میں وہ پیوں گا. افہم، میں سمجھتا ہوں یا سمجھ رہا ہوں، ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو، یا میں سمجھتا ہوں جو تم کہتے ہو. تو یہ آپ کو کوئی مشکل، لما تقولون ما لا تفعلون، یہ ساری مثالیں غور و فکر کرنے والی ہیں، ان کو غور سے پڑھیں. تأمل ما یلی، 14 نمبر میں یہ کہہ رہا ہے کہ من نافیہ، اس کی مثالیں ما عندی کتاب ما فہمت الدرس ما ادری. ایک آپ نے پڑھا مل ثانیہ، اس کی ما ھذا مسمو کا ماذا تکتب، اور ایک آج آپ نے پڑھا مل موصولہ. تو یہ تینوں کے معنی میں فرق ہے لیکن لفظ ایک ہے ما. تو یہ 15 نمبر تمرین میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ما ارید شیئا، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. ما اکلت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. ما رأیت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. ما فہمت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں سمجھی. آج اگر آپ کہنا چاہیں ہم نے کوئی چیز نہیں سمجھی تو کہہ سکتے ہیں جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں. اچھا جی. اور 16 نمبر تمرین میں یہ نقول، ہم یوں کہا کرتے ہیں القرآن کتاب اللہ، قرأت القرآن، احفظ القرآن. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ میرے پاس 3 قرآن پاک ہے، تو اس طرح نہیں کہیں گے عندی ثلاثۃ قرائین، بلکہ اس وقت آپ مصاحف اور مصحف کا لفظ استعمال کریں گے. جب آپ کہیں گے نا اللہ کی کتاب، تو مصحف کو نہیں کہیں گے، وہ قرآن کو کہیں گے. جب آپ کہیں گے میں نے تلاوت کی، میں نے پڑھا، تب آپ یوں نہیں کہیں گے قرأت المصحف، بلکہ کہیں گے قرأت القرآن. جب آپ کہیں گے جی میں قرآن پاک یاد کر رہا ہوں، تو یہ احفظ القرآن. لیکن جب آپ، میں نے قرآن پاک کا نسخہ تپائی پہ رکھا، میں قرآن پاک کے نسخے سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس 3 نسخے ہیں، وہاں آپ مصاحف کا لفظ استعمال کریں. غیر کا جو لفظ ہے نا، غیر کا، اس کا اعراب یہ صفت بنتا ہے اپنے سے پیچھے والے لفظ کی. تو الورق موصوف ہے، رفع کی حالت میں ہے، تو غیر بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا اور صفت ہوگا. غیر کا معنی درست یعنی نہ، لا نفی کے مفہوم میں ہے. جی میرے خیال میں آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. آج میرا ارادہ تو تھا کہ ہم 21ویں سبق کو بھی ٹچ کریں گے، لیکن لیٹ ہم نے سبق شروع کیا ہے، کوئی بات نہیں. اگلا آپ دیکھیں، ریکارڈنگ اگر چاہیے ہو تو میں بھیج دوں گا. ویسے اس کی ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ بھیجنے کی آپ کو، پھر بھی آپ کہیں گے تو میں بھیج دوں گا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب سے ہٹ کے ہم نے کی ہو. ساری کی ساری لیکچر ریکارڈڈ لیکچر میں بھی موجود ہیں اور آج ہم نے کر بھی لی ہے. جی کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں. اگلا ریکارڈڈ لیکچر سر بھیجنا ہے وہ